السلام علیکم، میں ہوں عارف کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹیلی ویژن کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ ناظرین، جب سے امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اقتدار سنبھالا ہے، ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ خاص طور پر امریکہ کے جو نئے صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان کی جانب سے ایران مخالف جو مختلف بیانات دیے جاتے رہے ہیں، اس کے بعد سے کاؤنٹر بیانات کا سلسلہ دونوں طرف سے ایک دوسرے کے اوپر الزامات اور یہ سلسلے جاری تھے۔ اب جو معاملہ ہے وہ کافی حد تک بگڑتا جا رہا ہے۔ اب ایک بار پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کے اوپر پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے کے بعد یہ پہلی پابندیاں ہیں جو کہ ایران کے اوپر عائد کی گئی ہیں، جس میں خاص طور پر امریکہ کے جو محکمہ خزانہ ہے اس کی جانب سے ایران کے جو تیل کے جو نیٹ ورک ہے اس کے اوپر یہ حملہ کیا گیا ہے اور اس کو پابندیوں کا شکار کیا گیا ہے۔ یہ جو پابندیاں نیٹ ورک کے اوپر پہلے سے بھی تھی اور اب اس سے منسلک جو شخصیات تھی، جہاز تھے اور پھر جو فرمز تھے مختلف، ان کے اوپر دوبارہ سے پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ تو یہ ایک اور بڑا حملہ ہے امریکہ کی جانب سے ایران کے مفادات کے اوپر، ان کی معیشت کے اوپر۔ امریکی وزیر خزانہ نے اس حوالے سے الزام عائد بھی کیا ہے ایران کے اوپر۔ انہوں نے کہا کہ ایران جو ہے وہ تیل سے حاصل ہونے والی جو اپنی آمدنی ہے وہ میزائل ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے لیے، میزائلز، خطرناک میزائلز بنانے کے لیے اور اس کے ساتھ ڈرونز بنانے کے لیے اور پھر اپنے جوہری جو پروگرام ہے اس کو انہانس کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران جو ہے وہ تیل سے حاصل ہونے والی جو اس کی آمدنی ہے وہ باقاعدہ طور پر دہشت گرد جو گروپ ہیں ان کو پرووائڈ کرتا ہے، جس کے نتیجے میں دنیا میں ڈی اسٹیبلائزیشن کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک الزام انہوں نے عائد کیا ہے۔ دوسری طرف ایران کی جانب سے بھی اس پر کافی سخت رد عمل سامنا ہے۔ ایران نے اس کو ایک طرح سے بحری قزاقی کا نام دے دیا ہے۔ ایران کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ امریکہ کی جانب سے ایک طرح سے بحری قزاقی ہے اور ایران جو ہے، امریکہ جو ہے وہ ایران کے تیل کے اوپر ایک ڈھاکہ ڈالنے کی کارروائی یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو کہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے اوپر جو پابندیاں ہیں ان کا کوئی خاص اثر نہیں ہوگا اور ہم جو ہے وہ امریکی جو پابندیاں ہیں ان کو بے اثر کرنے کی پہلے بھی ہم جدوجہد کرتے رہے ہیں اور اب بھی آگے بھی امریکی جو پابندیاں ہیں ان کو ہم بے اثر کریں گے اور اپنی تجارت کو بھی بڑھاتے جائیں گے اور اپنی سرمایہ کاری کو بھی بڑھاتے جائیں گے اور خطے میں اپنا جو کردار ہے اس کو ہم نبھاتے جائیں گے۔ دوسری طرف ایران کی جو سپریم لیڈر ہے آیت اللہ سید علی خامنائی، انہوں نے ایک بڑا اہم بیان دے دیا ہے امریکہ کے خلاف۔ انہوں نے کہا فرسٹ آف آل جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے فلسطین کے اوپر جو غزہ کے اوپر قبضے کے حوالے سے جو بیانات جاری ہوئے ان کی مذمت کی ہے اور انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو اور جو ٹرمپ ہے انہوں نے مشرق وسطیٰ کا جو نقشہ کھینچا ہے اس نقشے کا کھینچنے کی جو دعویٰ کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دعویٰ جو کیا ہے اس کا زمین کے اوپر کوئی اس کا نام و نشان نہیں ہوگا، اس کی کوئی صداقت نہیں ہوگی، یہ ایک جھوٹ کا پلندہ ہے اور یہ کوشش کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، لیکن ایسا کوئی ممکن بنانا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ دوسری طرف انہوں نے کہا کہ دریا سے لے کر سمندر تک یہ جو زمین ہے وہ ساری کی ساری زمین جو ہے وہ فلسطینیوں کی ہے، وہ کسی اور کی نہیں ہے۔ دوسری طرف انہوں نے یاد دلایا ہے کہ ہم نے متعدد بار جو ہے جوہری معاہدے میں بہت سی رعایتیں امریکہ کو دے دی ہیں، لیکن ٹرمپ ہر دفعہ جو ہے وہ معاہدے سے دستبردار ہو گئے، وہ پہلے بھی معاہدے سے دستبردار ہو گئے، اب بھی اس کے اوپر کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے ہمیں دھمکی دی تو ہم بھی امریکہ کو دھمکی دے دیں گے، اگر امریکہ نے ہمارے مفادات کو ہمیں خطرے میں ڈالنے کی کوشش کی تو ہم امریکہ کو خطرے میں ڈالیں گے، اور اگر امریکہ نے ہمارے اوپر حملہ کیا تو ہم پھر امریکہ کے اوپر حملہ کریں گے۔ اور یہ انہوں نے کہا کہ یہ ٹٹ فار ٹٹ ہوگا اور سخت قسم کا جواب ہوگا ہر کارروائی کا، اسی طریقے سے اور اس سے سخت جواب ہم امریکہ کو دے دیں گے۔ دوسری طرف ایران کے جو صدر ہے مسعود پزشکیان، انہوں نے بھی دوسری طرف جو غزہ جنگ بندی اور پھر غزہ کو خالی کرانے کے حوالے سے ٹرمپ اور نیتن یاہو کا جو پلان ہے اس حوالے سے کچھ چیزیں نئی سامنے آئی ہے۔ خاص طور پر اسرائیل کی جو وزیر دفاع اسرائیل کاٹ، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اسرائیلی فوج کو فلسطینیوں سے غزہ چھڑوانے کی جو منصوبہ بندی ہے وہ تیار کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ فلسطینی جو ہے وہ کسی بھی ملک جا سکتے ہیں جو انہیں قبول کرے، اگر کوئی بھی ملک ان کو قبول کر لیتا ہے تو وہ وہاں جا سکتے ہیں، لیکن ان کو غزہ سے جانا پڑے گا۔ دوسری طرف اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ فلسطینیوں کی جبری بے دخلی جو ہے وہ نسل کشی، ان کی نسل کشی کے مترادف ہوگی اور یہ
کسی صورت نہیں ہونا چاہیے. فلسطین جو ہے وہ فلسطینیوں کا ہے، تو فلسطینیوں کو اپنے اسی علاقے میں ہی رہنا ہوگا. غزہ کے شہریوں کے لیے غزہ میں ہی رہنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ غزہ کے لوگوں کو نکال باہر کیا جائے، یہ ان کی نسل کشی کے مترادف ہوگا. دوسری طرف اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہیں، انہوں نے گزشتہ روز جس طریقے سے ٹرمپ کے بیان کے اوپر مختلف ممالک کے طرف سے جو بیانات آ رہے تھے، اس میں سعودی حکومت کی جانب سے بھی بیان آیا تھا کہ اسرائیل اور ٹرمپ کا جو منصوبہ ہے اور اس کو انہوں نے مسترد کر دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ غزہ کی جو بے دخلی ہے، غزہ کے عوام کی بے دخلی، وہ کسی صورت قبول نہیں کی جائے گی. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا، سعودی عرب کے جو وزارت خارجہ ہے ان کی جانب سے خاص طور پر محمد بن سلمان کا حوالہ دے کے کہا گیا تھا کہ پرنس سلمان کی جانب سے یہ واضح ہدایات ہیں کہ غزہ کی کے حوالے سے جو سعودی عرب کا جو موقف ہے کہ جب تک فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوتی، غزہ کے حوالے سے کوئی بھی سیٹلمنٹ اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے کوئی سیٹلمنٹ قابل قبول نہیں ہوں گے. اس کے اوپر رد عمل دیتے ہوئے اب بنجامن نیتن یاہو نے کہا کہ سعودی اگر وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ریاست بنے تو سعودیوں کو چاہیے کہ وہ سعودی عرب کے اندر ایک فلسطینی ریاست قائم کر سکتے ہیں، وہ وہاں پر قائم کر لیں. دوسری طرف برطانیہ نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے جو تجویز ہے، غیر سنجیدہ تجویز کو باقاعدہ طور پر مسترد کرنے کا، اس کی مخالفت کرنے کا فیصلہ کیا ہے. برطانوی وزیر اعظم ہیں اینلیز ڈوڈس، ان کی جانب سے یہ پارلیمان میں باقاعدہ طور پر بیان جاری کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ برطانوی حکومت جو ہے فلسطینیوں کو جبری بے گھر کیے جانے کے خلاف ہے، اور یہ باقاعدہ ان کی جانب سے پارلیمان میں یہ بیان سامنے آیا ہے. تو آنے والے دنوں میں یہ لگ رہا کہ برطانیہ کی جانب سے اس حوالے سے کچھ ٹھوس بیان سامنے آ جائے گا. اسپین کی جانب سے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے اس منصوبے کو کلی طور پر مسترد کر دیا گیا ہے. دوسری طرف ابو عبیدہ جو حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ کے ترجمان بھی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ ایک ایسا ملک ہے جو جنگل کے قانون کے تحت چلتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ وائٹ ہاؤس بھی اسرائیل کے جو زیر کنٹرول ایک اڈا بن چکا ہے، اور اسرائیل کے جو حکمران ہیں وہ جو حکم دے دیتے ہیں، وائٹ ہاؤس کے حکمران جو ہیں وہ اس پر من و ان عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بالکل ایک جنگل کا قانون جیسا ایک ملک بن چکا ہے کہ امریکہ کے اندر نہیں پتہ چلتا کہ کس کا قانون ہے، جس کا جو جی چاہے وہ بیانات دیے جاتا ہے. اور ٹرمپ کے بیانات تو انتہائی نامعقول انہوں نے قرار دے دیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ انہوں نے نیتن یاہو کے خلاف وارنٹ گرفتاری کے باعث باقاعدہ طور پر بین الاقوامی فوجداری عدالت ہے اس کے اوپر پابندیاں عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کے فیصلے کے بعد اس کے اوپر باقاعدہ دستخط بھی کر دیے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ عالمی فوجداری عدالت نے امریکہ اور اسرائیل کو غیر منصفانہ طور پر نشانہ بنایا ہے، جس کے نتیجے میں ہمیں یہ اقدام کرنا پڑا. انہوں نے کہا کہ عالمی فوجداری عدالت نے نیتن یاہو کے وارنٹ گرفتاری کر کے اختیارات کا غلط استعمال کیا. اب آپ اندازہ لگائیں، امریکہ اور اسرائیل جو ہیں وہ دونوں عالمی فوجداری عدالت کے رکن ہی نہیں ہیں دونوں، اور دونوں جارحیت پسند ممالک ہیں. اس کی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس اہم ترین عدالت کی رکنیت ہی حاصل نہیں کی، اور اب وہ اس کے اوپر پابندیاں لگانے کے حکم ناموں کے اوپر دستخط کرتے پھر رہے ہیں. تو بہرحال عالمی برادری نے اس کی بھی مذمت کی ہے اس کے حوالے سے، خاص طور پر جو عالمی فوجداری عدالت ہے ان کی جانب سے بھی یہ بیان سامنے آیا کہ انہوں نے ایک تو اس کی پابندیوں کی، ٹرمپ کی پابندیوں کی انتہائی مذمت بھی کی ہے. دوسری طرف ممبر ریاستوں سے تقریباً 125 سے زائد جو ممبر ریاستیں ہیں ان سے اپیل کی ہے کہ وہ امریکہ کے اس اقدام کے خلاف، ٹرمپ کے اس اقدام کے خلاف وہ متحد ہو جائیں، اور متحد ہو کر ٹرمپ کے اس مذموم منصوبے کو، اس حکم نامے کو ناکام بنائے. عالمی فوجداری عدالت نے یہ بھی کہا کہ انصاف کی فراہمی جاری رکھنے کا ہم عزم کرتے ہیں، اور اس حوالے سے اپنے جو عملہ ہے اس کے ساتھ بالکل مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم انشاءاللہ آگے کھڑے رہیں گے. اقوام متحدہ نے بھی عالمی فوجداری عدالت پر ٹرمپ کی جانب سے پابندیوں کی مذمت کی ہے اور اسے واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے. آنے والے دنوں میں مجھے نہیں لگ رہا کہ ٹرمپ سے یہ کوئی اچھائی کی امید کی جا سکتی ہے. دوسری طرف امریکہ کے بعد جو اسرائیل ہے اس نے بھی اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل سے بھی، دوسری طرف جو ہے کنشاسا جو کہ کانگو کا جو صدر مقام ہے وہاں پر بھی باقاعدہ احتجاج ہوا گزشتہ دنوں، اور انہوں نے مظاہرین نے باقاعدہ طور پر ان تمام تر وہاں پر سے جو لوگوں کی جو ہزاروں لاکھوں لوگ، 20 لاکھ سے زائد کا آبادی ہے جو گوما کا علاقہ ہے وہاں پر، اور یہ گوما ہی علاقہ ہے جہاں پر بہت زیادہ مختلف قسم کے جو منرلس ہے اس کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور ان منرلس کے اوپر قبضے کے لیے امریکہ یہ سارا گیم
رچا رہا تھا. تو گزشتہ دنوں جو احتجاج ہوا وہاں پر کنشاسا کے اندر، وہاں جو مظاہرین تھے انہوں نے آگ لگا دی امریکی ایمبیسی کے اوپر بھی، فرانس کی ایمبیسی کے اوپر بھی. فرانس کی ایمبیسی کو اس لیے آگ لگا دی کہ فرانس جو ہے وہ کلونیل جو پاور کے طور پر افریقن کنٹریز کے اندر فرانس نے اپنی کالونیز بہت زیادہ بنائی تھی، تو اس کے جو لیگیسی ہے وہ لازمات ہے وہ ابھی بھی ہے. مختلف جو کنٹریز ہیں افریقہ کے، انہوں نے تو فرانس کو نکال باہر کر دیا ہے، لیکن کچھ ممالک میں ابھی بھی اس کا انفلوئنس ہے. تو جس کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ہو گیا، اور اب یہ کہ ڈی اسٹیبلائزیشن کا جو پروسیس ہے وہ انہوں نے افریقہ تک بڑھایا ہوا ہے. بہرحال ایک اور طیارہ ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کے بعد یہ تقریباً چوتھا حادثہ بن رہا ہے امریکہ کے اندر. الاسکا میں ایک چھوٹا تجارتی طیارہ ہے وہ گر کر تباہ ہو گیا ہے، لاپتہ ہو گیا، ابھی تک اس کے بارے میں معلومات سامنے نہیں آئی ہیں. چھوٹا طیارہ تھا، 9 مسافر اور ایک پائلٹ اس میں سوار تھے، اور یہ ابھی تک لاپتہ ہے. وہ کہاں گیا اس کے بارے میں حکام جو ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سے پہلے یاد ہوگا کہ ایک F-35 ان کا طیارہ ان کا گر کر تباہ ہو گیا تھا. اس کے بعد سے ان کا جو مسافر طیارہ ہیلی کاپٹر سے ٹکرانے کے بعد وہ تباہ ہو گیا. اس کے بعد جو ایمبولینس طیارہ تھا وہ تباہ ہو گیا، اور اب یہ جو چھوٹا تجارتی طیارہ ہے وہ گر کر تباہ ہو گیا، لاپتہ ہے. فی الحال اس کی تحقیقات ابھی جاری ہیں. 9-10 مسافر اس میں سوار تھے، 6 مسافر جو ایمبولینس تھے اس میں سوار تھے، اور 67 مسافر تھے آپ کے مسافر طیارے میں. تو یہ ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کے بعد جس طریقے سے ٹرمپ نے وہ جو ایویشن انڈسٹری کے اندر سے جو ملازمین کو فائر کرنے کا جو سلسلہ شروع کر دیا تھا، خاص طور پر ان کے جو ہیڈس ہیں اور ان کے جو ٹرانسپورٹیشن ڈپارٹمنٹ کو جس طریقے سے جو ان کے ہیڈ سے خالی کر دیا تھا، نکال باہر کر دیا تھا، اس کے بعد سے مجھے یہ لگ رہا تھا کہ ایک ریٹالیٹری ایکٹیویٹی بھی ہے کہیں نہ کہیں. وہ آگے تحقیقات میں اندازہ ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا. بہرحال اس کے بعد سے یہ پے در پہ فضائی حادثات امریکہ میں ہو رہے ہیں. آنے والے دنوں میں اور کیا نئے نئے ڈیولپمنٹ ٹرمپ کے دور اقتدار میں ہوتے وہ ہم انشاءاللہ ان کو دیکھتے رہیں گے، ان کو فوکس رکھیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے آگاہ بھی کرتے رہیں گے. یہاں بس اتنا ہی. اللہ حافظ.